قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن اہتدی بہدیہ اما بعد فباب الحث علی الخشوع فی الصلاۃ۔ ہم نے شروط الصلاۃ کا بیان پڑھا، آج نیا باب ہے ہمارے سامنے، نماز میں خشوع اور ابھارنے کا بیان۔ خشوع سکون کو، تواضع کو، اطمینان کو کہتے ہیں لغت میں، اور یہاں شریعت میں نماز کے اندر خشوع کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے قلب سے اور قالب سے، جسم سے اور دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ نماز کے اندر دل حاضر ہو، دل میں یہ شعور اور احساس قوی ہو کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ یہ خیال کرے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، نہیں تو کم سے کم اتنا خیال تو ہو ہی کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ لہذا خیالات کی دنیا میں نہ بھٹکے، اطمینان کے ساتھ، ترتیل کے ساتھ قرآن کی قرأت کرے، ذکر و اذکار جو رکوع کے ہیں، سجدے کے ہیں، اطمینان سے، طمانینت کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ ارکان کو بجا لائے، اور جو شواغل ہے، جو انسان کو نماز سے پھرنے والی چیزیں ہیں، ان کو اپنے دماغ سے جھٹکے، ایک طرف اللہ کی طرف اقبال ہو، اور دوسرے کے شواغل اور جو صوارف ہے جو انسان کے دل و دماغ کو نماز سے پھیرتے ہیں دوسری طرف، اس سے آدمی صاف ہو اور اس کو اپنے دل و دماغ سے باہر کرے، زائل کرے۔ مثلا اگر بہت زیادہ بھوک ہے تو بھوک کو مٹا لے، کھانا کھا لے، پیشاب پخانا کی حاجت اور ضرورت ہے تو وہ اس کو کر لے، اس سے فارغ ہو کر اطمینان کر لے۔ اس طریقے سے پوری توجہ کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے، کیونکہ خشوع ہی اصل میں نماز کا مغز کہہ لیجیے، نماز کی روح کہہ لیجیے۔ اگر خشوع نہ ہو، دل حاضر نہ ہو، اعضاء اور جوارح پرسکون نہ ہو، آدمی بلا ضرورت کے لیے بھی بدن کو کھجا رہا ہو، جی گھڑیوں سے کھیل رہا ہو، داڑھی سے کھیل رہا ہو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صاحب اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ کیونکہ اگر دل کے اندر خشوع ہوگا، خشیت الہی ہوگی، اور دل حاضر ہوگا اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف، تو اس کا اثر اعضاء پر ظاہر ہونا ضروری ہے۔ سکون، اطمینان، وقار اور تواضع ہوگا، اور انسان غفلت اور وسوسے سے پرہیز کرے گا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھ کے آتے ہیں تو ان کی نماز میں ثواب نماز کا 10واں حصہ ہی ملتا ہے، کسی کے ساتھ 9واں حصہ، کسی کے ساتھ 8واں حصہ، اور اسی طریقے سے ہوتے کوئی شخص نماز سے لوٹتا ہے اور کوئی بھی حصہ اس کو نماز سے نہیں ملتا۔ وہ در حقیقت خشوع اور خضوع کی کمی کے سبب ہوتی ہے۔ بہرحال علماء کرام کا اس بات پر اتفاق علامہ نووی نے نقل کیا ہے کہ نماز میں خشوع مستحب ہے، ضروری ہے، مستحب ہے، اور بعض اہل علم نے وجوب کا قول کہا ہے۔ بہرحال نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے دل میں خوف اور خشیت ہو، اور ہم نماز کی تیاری پہلے سے کریں، نماز کے لیے فارغ ہوں، اطمینان اور سکون ہو۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ قرآن مجید کی آیتوں کی ترتیل ہو، تدبر ہو، کہاں اذکار کیا پڑھنے ہیں، کون سی دعا کہاں پڑھنی ہے، خاص کے سجدے کی حالت میں جب آدمی بندہ اللہ سے سب سے قریب ہوتا ہے، اس وقت ذکر کے ساتھ ساتھ دعا ہو، اور اسی طریقے سے شواغل اور موانع جو رکاوٹیں ہیں، آدمی اپنے آپ کو اس سے بچائے، تب جا کر کے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نماز میں خوف اور خشیت ہوگی، اور نماز اس کی انشاءاللہ اللہ کے ہاں قبولیت کے مقام کو پہنچے گی، اور پورے ثواب کا وہ انشاءاللہ مستحق ہوگا۔ تو یہ بڑا اہم باب ہے۔ اس سلسلے میں کچھ حدیثیں آئی ہیں، باب کسی قدر لمبا ہے، ہم سرسری طور پر گزریں گے، اور حدیث میں کوئی بہت زیادہ علمی مباحث بھی نہیں ہے الحمدللہ۔ تو پہلی حدیث جو اس باب کے اندر لائے ہے، جو خشوع خضوع کے منافی ہے، وہ ہے کہ آدمی اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اپنے ہاتھ کو، ایک ہاتھ کو یا دونوں ہاتھ کو کمر کے اوپر رکھے۔ کمر جہاں نیچے کی پسلی کی ہڈی ختم ہوتی ہے، اور جہاں سرین یا ران اور سرین
جا کے لگتے ہیں، جس کو قبر کہتے ہیں، خاصرہ. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصلی الرجل مختصرا، متفق علیہ، واللفظ لمسلم، ومعناه ان يجعل يده على خاصرته. وفي البخاری عن عائشة رضی اللہ عنہ ان ذلك فعل اليہود. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے. جو لفظ لے کر یہاں پر آئے ہیں وہ مسلم شریف کا لفظ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ آدمی نماز پڑھے دراں لے کے، مختصراً دراں لے کے، اس کا ہاتھ کمر پر ہو. اس طریقے سے دونوں ہاتھ کو کمر پہ رکھ لیا اور نماز پڑھ رہا ہے. کہتے ہیں کہ اس طریقے سے آدمی نماز نہ پڑھے. یہ نہیں جو ممانعت ہے جمہور اہل علم کے نزدیک تو تنزیہی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر کوئی اس طرح سے نماز پڑھتا ہے تو خلاف سنت ہے، نماز باطل نہیں ہوگی. اور دلیل یہ ہے اس کے اندر، یہ حدیث کے اندر دلیل ہے کہ یہ حکمت اس سے منع کرنے کی کیا ہے کہ یہ یہود کی مشابہت ہے. کیونکہ یہود جب نماز پڑھتے ہیں تو ان کے ہاتھ جو ہوتے ہیں وہ ان کی کمر پر ہوتے ہیں. اور بعض لوگوں نے کہا کہ شیطانی عمل ہے. بعضوں نے کہا کہ مصلوب جو سولی پر لٹکایا جاتا ہے آدمی، جس کے دونوں ہاتھ کو لکڑی کے تختے پر پھیلا دیا جاتا ہے، اس سے مشابہت ہے، مصلوب شخص کی مشابہت ہے. لیکن چونکہ حدیث کے اندر خود ہی ام عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ ان ذلک فعل الیہود، یہ یہود کا فعل ہے، یہود کے عمل کی مشابہت ہے نماز کے اندر. تو اس لیے آدمی کو اس طرح سے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. سنت سے کیا ثابت ہے کہ حالت قیام کے اندر آدمی نیت باندھے ہوا ہو، یعنی دائنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر رکھے، اور صحیح قول یہ ہے سنت کے مطابق کہ سینے پر رکھے. تو مناسبت یہ ہوئی باب کی، حدیث کی باب سے مناسبت کیا ہوئی کہ ہاتھ کو کمر پر رکھنا یہ عدم خشوع کی دلیل ہے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ رکھے رکھے آدمی تھک جائے تو یا تو ہاتھ کو اوپر کر لے یا پھر ہاتھ کو نیچے گرا لے. لیکن اگر آدمی حالت قیام کے اندر اگر نیت باندھے ہوتا ہے تو لمبا قیام بھی ہوتا ہے تو اس کو کوئی پریشانی الحمدللہ نہیں ہوتی، اور آدمی غیر ضروری حرکتوں سے بچ جاتا ہے. تو یہ ہے مختصراً کا مطلب. بعض لوگوں نے کہا کہ سورت کے اخیر سے 2 آیت پڑھنا، 1-2 آیت پڑھ کر کے جو لوگ ختم کرتے لوگوں کی عادت ہے، عادت ہوتی ہے کہ آخر سے 2-3 آیت پڑھ لیا، یہ ہے اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو یہ ممانعت تنزیہی ہے. 2-3 آیت آخر سے بھی پڑھ سکتے ہیں، بیچ سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر 3 آیت ہی آپ کو پڑھنی ہے تو 3 آیت کی صورتیں بھی ہمارے پاس ہے 30واں پارے کے اندر آخر میں، تو مکمل صورت پڑھنا یہ بہتر ہے اس بات سے کہ آدمی کہیں سے بھی 2-3 آیت کو اٹھا لے. لیکن اگر کرتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. تو صحیح قول یہ ہے کہ یہاں پر مختصراً کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سورت کے آخر سے 2 آیت پڑھ لینا. یا کچھ لوگوں نے کہا کہ پڑھ رہا تھا اور جہاں آیت سجدہ آئی تو اس کو حذف کر کے پھر آگے نکل گیا تاکہ سجدہ کرنا نہ پڑے. تو کئی لوگوں نے کئی معنی مختصراً کا بتایا ہے، لیکن مختصراً خاصرہ پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے والا نہ ہو، کمر پر ہاتھ رکھ کر پڑھنے والا نہ ہو. کیونکہ یہ طریقہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ غیر ضروری حرکت کا داعی ہے، سبب ہے، اور اس سے خشوع اور خضوع پر اثر پڑتا ہے. اس لیے صاحب کتاب نے اس حدیث کو باب الخشوع فی الصلاۃ کے اندر ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے کھانے پینے کی انسان کو ضرورت ہو، کھانا حاضر ہو، نماز موجود ہو، تو ظاہر ہے کہ آدمی کو حاجت ہو، بھوک لگی ہو اور کھانا نہ کھائے تو خشوع خضوع میں نماز میں کمی ہو جائے گی. تو اس لیے پہلے کھا پی لے اس کے بعد جائے. خاص طریقے سے روزہ وغیرہ کے میں جب ہم لوگ افطار کرتے ہیں، مغرب سے پہلے کھانا ہمارے سامنے ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، اس کے بعد ہم کھاتے ہیں، تو کچھ اس قدر آدمی کھا لے کہ اس کی حاجت پوری ہو جائے اور کھانے پر طبیعت لٹکی ہوئی نہ ہو، یعنی کھانا اس کے دماغ پر نہ ہو. کچھ اس قدر ضروری چیزیں لے لے اور پانی وغیرہ پی لے، مشروبات وغیرہ پی لے کہ ایک حد تک اطمینان ہو جائے، باقی پیٹ بھر کے اپنا بعد میں کھائے گا. اچھا، عرب کی یہ عادت تھی کہ عام طریقہ سے جو عشاء کرتے تھے وہ مغرب سے پہلے کھا لیتے تھے شروع میں. جیسے غدا کہتے ہیں زوال سے پہلے کھانے کو، زوال سے پہلے کے کھانے کو غدا کہتے ہیں، اسی طریقے سے عشاء کہتے ہیں سورج کے ڈوبنے سے پہلے کے کھانے کو. تو عربوں کی یہ عادت تھی، خاص کے نجد وغیرہ کے علاقے میں، کہ دن کا کھانا زوال سے پہلے ہی کھا لیتے تھے، ظہر سے پہلے ہی کھا لیتے تھے، سوائے جمعہ کے دن کہ صحابہ کرام جمعہ کے دن جمعہ میں تبکیر کرتے، اول وقت پہ پہنچتے تو کھانے کو مؤخر کرتے جمعہ کے بعد کے لیے. ورنہ عام دنوں کے اندر جمعہ کے علاوہ دنوں میں غدا زوال سے پہلے کرتے.
اور عشاء غروب آفتاب سے پہلے کرتے، تو مغرب سے پہلے کھانا کھاتے تھے۔ تو آدمی اتنا کھائے، اگر مغرب کی اذان ہو گئی، کھا رہا تھا، مغرب کی اذان ہو گئی تو ضرورت کے مطابق پورا کر لیے، نہیں کہ ایک لقمہ کھایا تھا، 2 لقمہ کھایا تھا اور اذان ہو گئی تو اسے چھوڑ دیا اور چلا گیا، اور اس کی طبیعت کھانے پر آمادہ تھی اور دماغ میں وہ کھانا اس کا گھوم رہا ہے اور طبیعت اس کی بار بار کھانے کی طرف جا رہی ہے، تو نماز میں خشوع و خضوع کی کمی ہوگی۔ اس لیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی حدیث لے کر آیا ہے، وعن انس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا قدم العشاء فابدعوا به قبل ان تصلوا المغرب، متفق علیہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، انس خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر عشاء پیش کر دیا جائے، وہی مغرب سے پہلے کا کھانا اگر کسی کے سامنے پیش کر دیا جائے تو مغرب کی نماز پڑھنے سے قبل کھانا شروع کرو، کھانا کھاؤ، تاکہ تمہاری حاجت اور ضرورت پوری ہو جائے اور نماز میں خشوع کے ساتھ مکمل اقبال اللہ، پوری توجہ کے ساتھ اطمینان کے ساتھ نماز قائم کر سکو۔ کیونکہ ویسے بھی عرب اور خاص کے مدینہ والے کھیتی پتھاری والے تھے، باغ کے اندر کام کر کے قبیل مغرب لوٹتے تو کھانا کی ان کو حاجت اور ضرورت ہوتی، اور کہتے ہیں اہل علم نے لکھا ہے کہ قدیم زمانے میں اہل نجد کی یہی عادت تھی، عشاء وہ مغرب سے پہلے کر لیتے تھے، غدا ظہر سے پہلے کر لیتے تھے۔ پھر بعد میں لوگ مغرب کے بعد کھانے لگے، اس کے بعد اور زمانہ بیتا تو عشاء کے بعد کھانے لگے، اور اب تو بہت سارے لوگوں کی عادت ہو گئی ہے کہ لیٹ نائٹ کھاتے ہیں، 10 بجے کے بعد 11 بجے 12 بجے کھانا کھاتے ہیں، سمجھا کہ حالانکہ اس سے بڑے مفاسد ہیں، دانہ ہضم بھی نہیں ہوتا ہے اور سونے میں بھی خلل پڑتا ہے۔ تو طبی نقطۂ نظر سے بھی اطباء یہی نصیحت کرتے ہیں کہ اول لیل میں آدمی کھا لے اور فارغ ہو جائے اس سے۔ بہرحال تو اگر یہ کیفیت ہو کہ مغرب کے وقت میں کھانا ہو، تو آج کل تو کہ یہ کیفیت ہم لوگوں کے یہاں نہیں ہے، یا عام طریقے سے مغرب کے وقت لوگ کھانا نہیں کھاتے ہیں، عام عادت اب لوگوں کی یہی ہو گئی ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد ہی عشاء کھاتے ہیں، حالانکہ عشاء تو قبل الغروب کے کھانے کو کہتے ہیں، لیکن اب عشاء جو ہے وہ عشاء کے بعد ہونے لگی ہے۔ اب پہلے عشاء جو ہوتی تھی وہ عشاء کیا بلکہ مغرب سے بھی پہلے ہوا کرتی تھی۔ تو خیر حالات کے مطابق بدلتے رہتے ہیں، لیکن اب جیسے کہ مغرب سے پہلے ہم کھانا کھاتے ہیں، رمضان کے اندر افطار کرتے ہیں، تو اب ایسی بھی جلدی نہ ہو افطار کے اندر کہ آدمی ایک آدھ کھجور لے اور ایک گھٹ پانی لے اور فوراً کھڑا ہو جائے۔ عام طریقے سے حرمین میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، اور الحمدللہ یہ وقفہ اتنا کافی ہوتا ہے کہ آدمی بقدر ضرورت کھا پی سکتا ہو۔ تو خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب عشاء تمہارے سامنے کر دیا جائے تو عشاء تناول کرو قبل اس کے کہ مغرب کی نماز پڑھو، اور اگر ابھی حاجت ہے، ضرورت ہے اور اقامت بھی ہو رہی ہے اور تم کو بھوک ابھی ستا رہی ہے، ابھی بھوک تمہاری میٹھی نہیں ہے، تمہاری ضرورت ابھی کھانے میں ہے، تو کھاتے رہو یہاں تک کہ بقدر ضرورت تم کھا کر کے فارغ ہو جاؤ، کہ اس کے بعد تمہاری نفس میں اطمینان ہو اور تمہارا دل اللہ کی طرف عبادت کے لیے مائل ہو۔ اچھا، یہ چیز صرف عشاء ہی میں نہیں ہے، بلکہ کبھی بھی کسی بھی وقت اگر آدمی کو بھوک اگر ستا رہی ہو، کوئی سی نماز کا وقت ہو، تو حدیث میں ہے نا، انشاءاللہ وہ حدیث آئے گی بھی اس باب میں، لا صلاۃ بحضرۃ الطعام، اگر کھانا حاضر ہے اور آپ کو حاجت اور خواہش بھی ہے کھانے کی، ضرورت ہے کھانے کی، تو پھر کھانا ہی مقدم کیجیے۔ اللہ کے بعد اہل علم نے یہ کہا ہے، یا اکثر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ صاحب اگر نماز کا وقت جا رہا ہے اور نماز قضا ہو رہی ہے اور جو مفرط نہیں ہے، بہت زیادہ بھوک سے پریشان نہیں ہے، تو آدمی کو چاہیے کہ وہ وقت کا خیال کر کے نماز پڑھ لے۔ بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ شدید تکلیف میں بھی قضا نہ ہونے دی نماز، پہلے نماز پڑھ لے اس کے بعد کھانا کھائے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر اس قدر تیز بھوک لگی ہو کہ وہ صبر نہیں کر سکتا ہے، تو بے روح کی نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے کھانا کھا لے، اس کے بعد نماز پڑھے، چاہے نماز کا وقت گزر جائے اور نماز قضا ہی کیوں نہ ہو، تاکہ جب بھی وہ نماز پڑھے تو خشوع اور خضوع حاصل۔ تیسری حدیث اس باب میں لے کر آئے ہیں، وہ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے۔ کچھ لوگ عبث کام کرتے ہیں، جیسے کہا نا کہ مسجد کے اندر ہے، سجدے میں گئے تو پھونک مارتے ہیں اگر گرد مسلح پر پڑی ہے، یا اگر بغیر چٹائی کے بغیر سجادہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، گرد ہوئی تو اس پر پوچھتے ہیں، ہاتھ اس پر پھیرتے ہیں یا اس پر پھونک مارتے ہیں، یا اگر صحرا کے اندر ہے، کنکری وغیرہ ہے یا ریت وغیرہ ہے، تو اگر اس کو برابر کرنے کی ضرورت ہو تاکہ وہ پیشانی میں یا ناک میں نہ چبھے، تو نماز میں داخل ہونے سے پہلے اس کو برابر کر لینا چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ صاحب اگر بہت ضروری ہو تو حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ اس کو آہستہ سے برابر کرنا چاہیے، لیکن برابر کرتے جا رہے ہیں اور اسی میں مشغول ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ چیز بھی
خشوع اور خضوع سے مانے ہے۔ تو اس لیے اس حدیث کا جو تعلق ہے وہی ہے کہ نماز کے اندر کنکریوں کو یا ریت کو یا سینڈ وغیرہ ہے جی یا مٹی ہے اوپر کھابڑ ہے غیر مسطح ہے تو اس کو مسطح کرنے میں آدمی مشغول نہ ہو۔ فرمایا گیا وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام احدکم فی الصلاۃ فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه رواه الخمسة بإسناد صحیح وزاد احمد واحدة او دع وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغیر تعلیل۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں کا کوئی نماز میں کھڑا ہو، جب تم میں کا کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو، یعنی نماز شروع کرے، جب نماز شروع کرے فلا یمسح الحصی، تو جب سجدے میں جائے تو اس وقت کنکریوں پر ہاتھ نہ پھیرے، کنکریوں کو برابر نہ کرے۔ فإن الرحمۃ تواجہ، کیونکہ رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہے، یعنی رحمت الہی اس کنکری پر یا اس گرد پر جو مسجد میں لگی ہوئی ہے نازل ہوتی ہے، لہذا اس رحمت الہی کو دور نہ کرو۔ یہ علت بتائی گئی ہے اس کے اندر۔ رواہ الخمسہ، کہتے ہیں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہ اس کی سند صحیح ہے، حالانکہ اس کی سند کے اندر ابو الاحوص نام کا شخص مجہول ہے اور ابن حبان کے علاوہ کسی نے بھی اس کو ثقہ نہیں کہا ہے، لیکن شواہد ہے کئی ایک، تو اس لیے حافظ ابن حجر نے شاید اسی وجہ سے اس حدیث کو صحیح کہا ہے اور امام ترمذی نے حسن کہا ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو روایت لے کر کے آئے ہیں کہ صاحب احمد کے اندر ہے واحدۃ، اگر ضروری ہی ہو تو اس کو ضرورت پر محمول کرے کہ اگر کنکڑی کو مسطح کرنا، پلین کرنا، برابر کرنا ضروری ہو تو ایک مرتبہ، واحدۃ، ایک مرتبہ، ورنہ چھوڑ دو اس کو۔ اس حدیث کے مقابلے میں جو صحیح روایت ہے جو ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے ہے اور انہوں نے روایت کیا ہے معیقیب سے، معیقیب صحابی ہے، معیقیب سے روایت کیا ہے کہ، اور یہ حدیث صحیح میں ہے، صحیح میں، یعنی بخاری اور مسلم کی روایت ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے معیقیب سے۔ اس کے اندر ہے کہ آدمی اگر مٹی کو برابر کرے سجدے کے وقت، ان کنت فاعلا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان کنت فاعلا فواحدۃ، اگر ایسا کرنا ہی ہو تو صرف ایک مرتبہ کرو، بار بار نہ کرو۔ یہ صحیح حدیث ہے جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کنکڑی کو اس کے حال پہ چھوڑنا چاہیے، اور اگر نہیں ضروری ہو کرنا ہی مسطح ہو تو صرف ایک مرتبہ، وہ بھی آہستگی سے کرے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نماز میں داخل ہونے سے پہلے اگر کر لیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اگر نماز میں بھی کرتا ہے اور ضروری سمجھتا ہے اور خطرہ ہے کہ صاحب وہ چبھے گا تو اس کو ایک مرتبہ وہ برابر کرے۔ اور اس سے یہ لازم آیا، اچھا علت یہ بتائی گئی فإن الرحمۃ تواجہ، بعض روایت میں یہ علت نہیں آئی ہے، جیسا کہ حدیث کے اندر کہا کہ امام احمد نے جو ذکر کیا ہے اس میں ہے کہ ایک مرتبہ، اور صحیحین میں جو روایت ہے معیقیب کی وہ ہے اسی طرح سے کہ اگر ان کنت فاعلا، اگر کرنا ہی ہو، یعنی تمہیں کا جب کوئی نماز میں کھڑا ہو تو اپنی کنکڑی کو برابر نہ کرے، وہ ان کنت فاعلا، اور اگر کرنا ہی ضروری ہو تو ایک مرتبہ۔ علت جو یہاں آئی ہے فإن الرحمۃ تواجہ، یہ علت بخاری اور مسلم کی حدیث میں نہیں ہے۔ بہرحال اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جب ہم سجدے گاہ کو، مٹی کو یا کنکڑی کو بلا حاجت برابر نہیں کر سکتے، اور اگر ضرورت ہو تو صرف ایک مرتبہ، تو نماز کے اندر پیشانی کو صاف کرنا، ناک کو صاف کرنا، یا اسی طریقے سے اگر ہتھیلی کے اندر سجدے میں اگر گرد لگ گئی ہے تو بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہاتھ کو جھاڑتے رہتے ہیں، پھونکتے رہتے ہیں، اور اسی طریقے سے پیشانی اور ناک کو صاف کرتے رہتے ہیں۔ یہ سب عبث عمل ہے اور یہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کو کم کرتا ہے، اور نماز میں ثواب آپ کا کم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ کسی ایک خاص متعین سال میں کہ مجھے خواب یہ آ رہا ہے کہ اس مرتبہ رمضان میں لیلۃ القدر اس رات میں ہوگی، آخری عشرے کے، جس رات میں بارش ہوگی، اور میں کیچڑ میں سجدہ کروں گا۔ چنانچہ فجر کی نماز میں آپ نے جو سجدہ کیا وہ مطلع صاف ہونے تک کیچڑ آپ کی پیشانی اور ناک پر لگا رہا۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور ناک کے اوپر مٹی کا اثر دیکھا۔ پوچھا گیا کہ وہ کون سی رات تھی، تو انہوں نے کہا کہ صاحب 21ویں کی شب تھی۔
تو مصلی کو چاہیے، نمازی کو چاہیے کہ پوری توجہ اللہ کی طرف ہو. اب یہ نہیں کہ صاحب بار بار پیشانی کو صاف کر رہے ہیں، ہاتھ کو صاف کر رہے ہیں، زمین کو برابر کر رہے ہیں، بلا ضرورت کے لیے بھی اپنے اچکن کو اپنے کپڑے کو سنبھال رہے ہیں اور اسی میں مشغول ہے. ایسا کوئی کام نہ کرے جو خشوع خضوع میں مانے ہو. اسی طریقہ سے ایک چیز خشوع میں یہ ہوتی ہے، بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو غیر ضروری طور پر بہت دور اپنی نظروں کو دوڑاتے ہیں. کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ذرا سا گردن کو ٹیڑھا کر کے دائیں طرف یا بائیں طرف دیکھتے ہیں. جی تو اس کو جو کہا گیا کہ دائیں طرف دیکھنا بائیں طرف دیکھنا، اگر بلا ضرورت ہو تو اس کو کہا گیا اختلاس ہے. یہ اختلاس ہے. یختلس شیطان من صلاۃ العبد، بندے کی نماز سے شیطان اچک لیتا ہے اس کی نگاہ کو، اس کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر کے اس کی نگاہ کو دوسری طرف پھیر دیتا ہے، اور اس طریقے سے اس کی خشوع اور خضوع کو کم کرتا ہے. تو یہ جو اچکا پن ہے، یہ اچکا پن جو ہے یہ شیطان کی طرف سے. وعن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الالتفات فی الصلاۃ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے، بڑی عالمہ فقیہ تھی، دیکھیے کس طریقے سے مسائل دریافت کیا کرتی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنتی تھی، سمجھتی تھی اور لوگوں کو مسئلے دیتی تھی. بڑی عالمہ فاضلہ تھی. کہتی ہے سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ نماز کے اندر التفات کا کیا حکم ہے، یعنی گردن کو داہنی طرف قبلہ سے ہٹا کر کے داہنی طرف موڑنا یا بائیں طرف سے موڑنا. ابھی ٹھیک ہم قبلے کی رخ پر بیٹھے ہوئے، پچھم ہمارا ہے جس طرف ہمارا رخ ہے، تو ہم داہنی طرف گردن ایسے کر رہے ہیں، بائیں طرف ایسے گردن کر رہے ہیں بلا حاجت کی وہ بھی. تو یہ کہا آپ نے فرمایا کہ وہ اختلاس، یہ ایک طرح کا اچکا پن ہے جو تیزی سے شیطان انسان کی نظر کو لیتا ہے اور دائیں بائیں پھیر دیتا ہے. یختلس الشیطان من صلاۃ العبد، بندے کی نماز سے شیطان اس کی نگاہوں کو اچکتا ہے اور وہ دائیں بائیں دیکھتا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے، مسلم میں یہ حدیث نہیں، لیکن حاکم نے مستدرک میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے تو کہا کہ رواہ البخاری و مسلم، لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ ان کا وہم ہے. یہ حدیث بخاری میں ہے. عائشہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں التفات کے تعلق سے پوچھا کہ دائیں بائیں گردن گھمانا، دائیں بائیں دیکھنا یا گوشے چشم سے دیکھنا، آنکھ کے کنارے سے دیکھنا دائیں بائیں، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اختلاس ہے، یہ اچکا عمل ہے، ایسا اچکا پن جس کو کہہ لیجیے. یختلس الشیطان من صلاۃ العبد، کہ شیطان بندے کی نماز سے اس کی غفلت کا فائدہ اٹھا کر اس کی نگاہ کو اچک لیتا ہے اور دائیں بائیں پھیر دیتا ہے. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. اور ترمذی میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جس حدیث کو امام ترمذی نے صحیح کہا ہے، ایاک والالتفات، یا کلمہ تحذیر، یعنی احذر انت ایھا المصلی، اے مصلی بچو کس چیز سے، والالتفات یعنی احذر الالتفات فی الصلاۃ، نماز میں دائیں بائیں مڑنے سے بچو. کیوں؟ فإنہ ہلاکت، یہ ایک طرح کی ہلاکت ہے، ایک طرح کی ہلاکت ہے. ہلاکت یعنی ہلاکت ہے، یعنی شیطان تمہاری نماز کو خراب کرنے کے لیے اس طرح کا عمل کر رہا ہے. آگے دیکھیے کہتے فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ، اگر ضروری ہی ہو دائیں بائیں دیکھنا تو کہتے فَفِي التَّطَوُّعِ، نفل میں. حالانکہ اگر ضروری ہے تو فرض میں بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کی نماز کے اندر بھی گھاٹی کی طرف دیکھا ہے، جس طرف کسی پہرے دار کو بھیجا تھا، گھڑ سوار کو اس کی آمد کا انتظار تھا تو دائیں بائیں دیکھتے تھے. یا اسی طریقے سے جنگی حالات ہو اور آدمی نماز پڑھ رہا ہو تو دائیں بائیں دیکھ سکتا ہے، یا کوئی چیز گرنے والی ہو، خطرے کی چیز ہو تو آدمی دائیں بائیں ضرورت دیکھ سکتا ہے. فرض نماز کے اندر بھی ہے. تو یہ کہنا ترمذی کا حضرت انس کی روایت کے تعلق سے کہ یہ صحیح حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار التفات سے بچو نماز میں، کیونکہ یہ تو ہلاکت ہے، نماز کو تمہارے برباد کرنے والی چیز ہے. اگر ضروری ہو تو نفل میں. یہ حدیث یہ ہے دو وجہ سے ضعیف ہے. ایک تو یہ کہ اس کی سند میں علی بن زید جو ابن جدعان کے نام سے معروف ہے، علی بن زید ابن جدعان، یہ ضعیف راوی ہے. اور دوسری یہ ہے کہ سعید بن مسیب نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اس حدیث کو، اور سعید بن مسیب کی روایت حضرت انس سے غیر معروف ہے، غیر مشہور. تو یہ دو علت ہے. اسی لیے جو کہا ہے حافظ ابن حجر نے کہ صححہ، ترمذی نے اس کو صحیح کہا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ جو نسخے ترمذی کے موجود ہیں اس وقت، اگر آپ ان کا مراجعہ کریں تو اس میں امام ترمذی نے حسن غریب لکھا ہے. اور بعض روایت میں کہ ھذا حدیث الغریب، یہ غریب حدیث ہے، یعنی ایک سند سے آئی ہے اور وہ بھی اس کے اندر جو کلمات ہے وہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ صحیح حدیث کے خلاف ہے کہ اگر نفل میں کرتے ہو تو کوئی حرج نہیں، چلے گا،
لیکن فرد میں نہیں کر سکتے، حالانکہ ضرورتاً فرد میں بھی کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال محقق علامہ احمد شاکر مصری رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ ترمذی پر لگایا ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے کسی بھی ترمذی کے کسی بھی نسخے میں یہ نہیں دیکھا کہ ترمذی نے اس حدیث کے اوپر صحیح کا حکم لگایا۔ بہرحال دوسرے مقام پر امام ترمذی نے اپنی جامع سنن ترمذی میں، جامع سنن دونوں کہتے ہیں اس کو، اس میں حدیث کو حسن کہا ہے۔ علی کل حال نماز کے اندر خشوع بہت اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی صفات بیان فرماتے ہوئے کہا سورہ مومنون کے اندر، قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مومنین کامیاب ہو گئے، اور کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی ہے۔ اصل کامیابی جو فلاح ہے وہ فلاح آخرت ہے۔ اور کامیاب مومنوں کی صفات میں پہلی صفت کیا ہے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع لاتے ہیں۔ اور یہ عمل جو ہے نگاہوں کا دائیں بائیں پھیرنا، یہ اللہ تعالیٰ سے مناجات جو بندہ کرتا ہے اس کے منافی ہے، اور نماز کے اندر خشوع کی کمی ہو جاتی ہے اس سے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اگر ضروری ہو تو کہا گیا کہ کر سکتا ہے، کر سکتا ہے، مگر اس سے نفل نماز کا ذکر ہے، حالانکہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے اندر بھی کیا ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قباء میں دو قبیلے کے افراد کے درمیان اختلاف اور مار پیٹ ہو جانے کے سبب صلح کرانے کے لیے گئے، تو حضرت بلال کو حکم دیا تھا کہ حضرت ابو بکر سے کہنا کہ نماز پڑھا دیں۔ عصر کی نماز جیسے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے شروع کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اور صفوں کو چیرتے ہوئے آپ اگلی صف میں گئے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ التفات نہیں کر رہے تھے۔ لوگوں نے اپنے زانوں پر تالیاں بجانی شروع کر دی، یعنی زانوں پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ جب بہت زیادہ تھپتھپاہٹ انہوں نے سنی ابو بکر صدیق نے، تو پھر انہوں نے التفات کیا گردن سے۔ التفات اسی کو نہ کہتے ہیں دائیں بائیں طرف دیکھنا۔ جب دیکھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پر قائم رہے، لیکن ابو بکر صدیق پیچھے لوٹ آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے، کیونکہ ابھی نماز شروع ہی ہوئی تھی۔ یہ حدیث بھی ہم ضمن بات آ چکی ہے کسی حدیث کی شرح میں، تو یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا التفات ہے۔ اور اسی طریقے سے روایت ہے ابو داؤد وغیرہ کے اندر، اور اسناد صحیح ہے کہ سہل بن حنظلیہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی اقامت کر دی گئی تھی، صبح کی نماز، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، وہو یصلی ویلتفت الی الشعب، اور گھاٹی کی طرف، پہاڑ میں جو گھاٹی ہوتی ہے، راستہ جو ہوتا ہے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ امام ابو داؤد کو فرماتے ہیں کہ وَكَانَ أَرْسَلَ فَارِسًا إِلَى الشِّعْبِ مِنَ اللَّيْلِ يَحْرِسُ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھڑ سوار کو گھاٹی میں بھیجا تھا پہرے داری کرنے کے لیے، تو یہ سبب التفات تھا۔ تو فرض نماز ہو یا سنت ہو، اگر ضرورت ہے التفات کی تو کرنا چاہیے، ادروائز التفات جو ہے اس کو کہا گیا کہ یہ شیطانی عمل ہے، اور شیطان بندے کی نماز کو خراب کرنے کے لیے اور خشوع خضوع کو کم کرنے کے لیے اس کی نگاہوں کو اچکتا ہے۔ چلیے صاحب، ایک چوتھی حدیث ہمارے سامنے ہے حضرت انسی کی، نماز کے اندر تھوکنا۔ اگر تھوک آئے اور جلدی آ جائے تو آدمی کو چاہیے کہ کپڑے میں اس کو لے لیں، کپڑے میں لے لیں۔ لیکن اگر نماز مسجد سے باہر ہو، اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، یا مٹی پہ نماز پڑھ رہا ہے، مٹی ہے، فرش نہیں ہے، پلاسٹر نہیں ہے، یا یہ کہہ لیجیے آپ کہ مصلی سجادہ نہیں ہے، یا صحرا میں نماز پڑھ رہا ہے، جی جہاں صحرائی زمین ہے، مٹی ہے، گرد ہے، بالو ہے، تو اس طرح کے مقام پر اگر تھوک آتی ہے تو آدمی کو چاہیے کہ وہ بائیں طرف گردن کو ٹیڑھا کر کے بائیں طرف تھوکے، بشرطے کہ بائیں طرف نمازی نہ ہو۔ لیکن اگر بائیں طرف نمازی ہو تو پھر اپنے قدم کو اٹھا لے اور بائیں قدم کو اور بائیں قدم کے نیچے تھوکے اور اس کو پاؤں سے دبا دے۔ تو کپڑے میں تھوکے، یا اگر بائیں طرف آدمی نہیں ہے تو بائیں طرف تھوکے، اور نہیں تو پھر بائیں قدم اٹھا کر کے داہنے طرف بائیں قدم کے نیچے کرے، لیکن ہرگز اپنے سامنے قبلے کی دیوار میں قبلے کی طرف اور داہنے طرف نہ تھوکے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی برہمی کا اظہار کیا ہے، اور اسی لیے راجح قول یہ ہے کہ قبلے کی طرف تھوکنا نماز کی حالت میں راجح قول میں انشاءاللہ حرام ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان احدکم فی الصلاۃ، جب تم میں کا کوئی نماز میں ہو یا ہوتا ہے
جب تم میں کا کوئی نماز میں ہوتا ہے فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ، تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، آہستہ آہستہ گفتگو کرنے کو سرگوشی کرتا ہے، گویا وہ اللہ کی طرف متوجہ ہے اور تلاوت کر رہا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، اس کا رشتہ ڈائریکٹ اللہ سے جڑا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں یہ بات یقیناً مناجات کے اور خشوع کے خلاف ہے کہ آدمی قبلہ کی طرف تھکے، فلا یبزقن بین یدیہ، ہرگز نہ تھکے، فلا یبزقن، نون مشدد ہے، تاکید کا فائدہ دیتی ہے، ہرگز نہ تھکے بین یدیہ، اپنے سامنے، ولا عن یمینہ، اور اپنے داہنے بھی نہیں، ولکن عن شمالہ، اپنے بائیں طرف تھوکے قدم کے نیچے، اور بعض روایت میں ہے ولکن عن شمالہ او تحت قدمہ، یعنی بائیں طرف تھوکے بشرطے کہ کوئی آدمی نہ ہو، کیونکہ اگر بائیں طرف تھوکے گا تو کسی کے مطلب پر پڑے گا، تو اگر کوئی نہیں ہے تو بائیں تھوکے، اور اگر کوئی ہے تو تحت قدمہ، اپنے قدم کے نیچے کرے۔ تو اوپر کی روایت تو مطلق ہوئی عن شمالہ تحت قدمہ، بائیں طرف تھوکے اپنے قدم کے نیچے، اور یہ دوسری روایت کہہ رہی ہے او کے ساتھ کہ بائیں طرف تھوکے یا اپنے قدم کے نیچے تھوکے۔ تو بائیں طرف تھوکے کب؟ جب کہ بائیں طرف آدمی نہ ہو، اور داہنے طرف تھوکے قدم کے نیچے تھوکے جب بائیں طرف آدمی ہو۔ بہرحال قبلہ کی طرف نہ تھوکے، کیونکہ بعض روایت میں ہے صحیحین میں فإن اللہ قبل وجہہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کی طرف متوجہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قبلے کی عظمت اور احترام دیکھیے۔ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نمازی کی طرف بطور خاص نماز میں جب وہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس حالت میں اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ یہ کوئی بھی توجہ ضروری ہوگی، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنی ذات سے عرش پر، کبھی اسے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اختلاط کیا ہوا ہے، مکس اپ ہے اور حلول کیا ہوا ہے، نعوذ باللہ، جیسے کہ حلولی لوگ اس طرح کی دلیلوں سے بغالتے ہوئے لوگوں کو ڈالتے ہیں۔ تو جو واضح نص ہے اور صریح نص ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے اور وہ اپنے بندے کو محیط ہے، اپنے بندے سے قریب ہے، تو اس قربت اور اس احاطے کا مطلب یہ ہے کہ علم کے اعتبار سے قریب ہے، سمع و بصر کے اعتبار سے قریب ہے، اور اس کی حفاظت کے اعتبار سے وہ قریب ہے، نہ کہ اس کی ذات کے اعتبار سے۔ تو یہ توجہ ضروری ہوگی تاکہ نصوص کے درمیان تعارض نہ ہو۔ بہرحال یا تو قبلے کی اہمیت کو بتانے کے لیے، یا یہ کہہ لیجیے کہ صاحب بطور خاص نماز کے اندر اللہ تعالیٰ نمازی کے چہرے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اور بعض اہل علم نے کہا کہ اللہ عرش کے اوپر ہے اور عرش کی حیثیت قبے کی ہے، جس کے نیچے پوری کائنات ہے، تو جو بھی عرش کے نیچے پوری کائنات ہے اللہ رب العالمین کے سامنے ہے وہ، تو اس لیے قبلے کی طرف نہ تھکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قبلے کی دیوار میں کھنکھاڑنے کو دیکھا، کسی کے کھکھاڑے کو دیکھا، بلغم کو دیکھا، تو آپ بہت برہم ہوئے، اور آپ نے خود ہی اپنے دست مبارک سے اس کو صاف کیا، یعنی کنکری لی اور اس کو رگڑ کے کھرچ کر کے آپ نے صاف کیا۔ دست مبارک کا یہ مطلب ہے بیدہی کا، کہ یہ نہیں کہ ڈائریکٹ ہاتھ اس میں ٹچ کیا، بلکہ ہاتھ میں کنکری لے کر کے اس کو آپ نے کھرچا، اور اس کے بعد کہا کہ خوشبو لے کر، ایک ساری نوجوان دوڑا اور گھر سے وہ رنگین خوشبو لے کر آیا جو والدہ اس کی استعمال کرتی رہی ہوگی۔ عورتوں کی خوشبو میں رنگ ہوتا ہے اور خوشبو مدھم ہوتی ہے اس کی، اور مردوں کی خوشبو رنگ سے پاک ہوتی ہے، رنگ سے خالی ہوتی ہے، اور خوشبو مرد کی خوشبو کی جو ہوتی ہے وہ اسمیل تیز ہوتی ہے۔ تو آپ نے آپ کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا، جو لکڑی جو ٹیڑھی ہوتی ہے جس کے اوپر قبضہ، جس کو ہاتھ میں پکڑتے ہیں، اس میں آپ نے وہ عطر لگایا، مخلوط عطر رنگین، اور پھر اس حصے پر جو تھک کا حصہ تھا، کھکھاڑے کا حصہ تھا، بلغم کا، اس پر آپ نے صاف کیا اور برہمی کا اظہار کیا کہ کیسے کوئی تم میں کا کوئی نماز پڑھتا ہے تو قبلہ کی طرف تھکتا ہے، اور جبکہ اللہ رب العالمین اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے مسئلہ نماز کے اندر، آدمی کو اگر تھوک آئے، جلدی آ جائے، تو فوراً کپڑے میں لے لے اور کپڑے کو ایک دو تو تین تہ کر لے، یا کوئی رومال وغیرہ ہے یا کوئی دستی وغیرہ ہے یا رومال ہے، اس کو نکال کر کے اس میں تھک لے بائیں ہاتھ سے، اور پھر اس کو یوں لپیٹ کر کے رکھ لے یا کپڑے میں رکھ لے، پر بعد میں نظافت کے پہلو سے اس کو صاف کر لے، یا پھر بائیں طرف اگر کوئی نہیں ہے تو تھوکے، یا قدم کے نیچے تھوکے۔ جی، اسی طریقے سے نمازی کو خشوع خضوع کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سامنے کوئی ایسی چیز نہ ہو، یا دائیں بائیں میں اس کے سامنے کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ بار بار وہ اس کی نظر کو کھینچ رہی ہو۔ کوئی منقش پردہ لگا ہوا ہے دروازے کے اوپر جس کی طرف بار بار نظر آپ کی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو آئینہ کے سامنے، لوکنگ گلاس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں اور چہرے کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر داڑھی کے پراگندہ بالوں کو سنوار بھی رہے ہیں انگلیوں سے، تو کبھی سیدھی ٹوپی کو ذرا سیدھی کر رہے ہیں۔ تو یہ سب جو کیفیت ہے آگے نہیں ہونی چاہیے، جو نمازی کے توجہ کو اپنی طرف کھینچتے۔
کیونکہ یہ خشوع کے منافی ہے۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے بخاری میں، کہتے ہیں کہ کان قرام لعائشہ رضی اللہ عنہ سطرت به جانب بیتها فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیطی عنا قرامک هذا فإنه لا تزال تصاویره تعرض لی فی صلاة، رواه البخاری۔ واتفق على حدیثها فی قصة انبجانیت ابی جہم وفیہ فإنها الہتنی عن صلاتی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں ایک قرام تھا، باریک پردے کو کہتے ہیں جو رنگین ان سے بنا جاتا ہے، کئی طرح کے رنگین ان کے ساتھ بنا ہوا ایک باریک سا پردہ تھا جالی دار، اس کو انہوں نے لگا رکھا تھا گھر کے ایک حصے میں، ایک جانب ایک طرف انہوں نے اس کو لٹکا رکھا تھا پردے کے طور پر۔ تو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ اس کی طرف اٹھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیتی عنا قرامک ھذا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ اپنے اس پردے کو ہٹاؤ، ہم سے ہٹاؤ۔ فإنه لا تزال تصاویر، اس میں جو بنی ہوئی تصویر ہے یا نقش و نگار ہے، یہ تعرض لی فی صلاتی، میری نماز میں میرے سامنے ظاہر ہوتی رہی۔ اس کی جو تصاویر ہیں، اس میں جو رنگ ہے، یا اس میں جو پیڑ پودے اور دریا پہاڑ ہے، یا ممکن ہے کہ اگر جاندار کی تصویر رہی ہو، جیسا کہ ایک مرتبہ لگایا تو آپ ناراض ہوئے، چنانچہ اس کو انہوں نے پھاڑ کر کے تکیہ بنا لیا، یہ پاپوش بنا لیا، تکیہ بنا لیا جس پر آدمی ٹیک لگاتا ہے یا اس پر بیٹھتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تصویر کی تذلیل اور توہین اگر ہو جائے، یا اس کو اس انداز پہ پھاڑا جائے کہ چہرہ الگ ہو جائے، باڈی الگ ہو جائے، آنکھ ناک سب کو الگ کر دیا، اس انداز سے اگر پھاڑا جائے کہ اب اس پر تصویر کا اطلاق نہ ہو، تو پھر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بہرحال آپ نے اس کی رنگ کی وجہ سے، اس کی تصویر کی وجہ سے، اور صارف ہونے کی حیثیت سے کہ نگاہ کو پھیرنے والی چیز ہے اور نماز سے مشغول کرنے والی چیز ہے، آپ نے کہا کہ اس کو ہٹاؤ فی صلاتی۔ تو ایسی کوئی بھی چیز سامنے نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ بخاری اور مسلم میں روایت جو آئی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے، جو حدیث آئی ہے اس کے اندر یہ ہے کہ ابو جہم رضی اللہ عنہ، ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ ابو جہیم یا ابو جہم، ایک تو انصاری صحابی ہیں جی، اور ایک جو ہے وہ ابو جہم عبید یا عامر بن حذیفہ، عامر بن حذیفہ یا عبید بن حذیفہ، یہ قرشی ہیں، ادوی جی۔ تو یہ فتح مکہ کے سال مسلمان ہوئے تھے، کاروبار تجارت کا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس انہوں نے ایک چادر بھیجی، لیکن اس وہ ملون تھی، ملون چادر تھی، یا اس پہ نقش و نگار تھے، یا اس پہ دھاڑیاں جو تھی وہ لال پیلی رہی ہوگی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اوڑھا، قیمتی چادر تھی، تو اس کے رنگوں میں آپ کی نظر بار جا رہی تھی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چادر کو بھیج دیا، کہا کہ اذهبوا به الی ابی جہم، ابو جہم کے پاس لے جاؤ، عبید بن حذیفہ یا عامر بن حذیفہ کے پاس لے جاؤ، اور میرے لیے امبجانیہ یا امبجانیہ، بے کو کسرہ یا بے کو فتحہ، با کو کسرہ یا با کو فتحہ، دونوں چلے گا، صاحب لے آؤ، جس کے اندر یا تو وہ دھاڑی نہیں ہوتی، یہ کلر ہے، کالا کلر ہے، یا کوئی اور ہلکا آف وائٹ ہے جی، یا وائٹ ہے، یا اگر ہے کوئی رنگ تو کالی دھاڑی ہے صرف، یعنی ملون نہیں ہے، لال ہری پیلی اگر دھاڑی ہو تو یہ جاذب نظر ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری اس قمیصہ کو، چونکہ انہوں نے ہدیہ دے دیا تھا اور آپ نے ہدیہ قبول کر لیا تو ملکیت آپ کی ہو گئی تھی، اس لیے آپ نے کہا بے خمیصتی حاضی، یہ میری اس خمیصہ کو، میرے اس کمبل کو یہ لے جاؤ جس کے اوپر دھاڑیاں پڑی ہوئی تھی، اور کہا کہ اس کو لے جانا اور اس کے بدلے میں مانگ لینا کہ امبجانیہ دیجیے، یہ جو ملون نہیں ہوتی ہے، یا پھر اگر اس کے اندر دھاڑی اگر ہوتی ہے تو کالی ہوتی ہے، جو نظر کو اپنی طرف کھینچتی نہیں ہے۔ اور علت یہ بتائی کہ فإنها قد الہتنی فی صلاتی، اس چادر کی دھاڑیوں نے اور اس کے رنگ نے اور اس کی تصویروں نے مجھ کو نماز سے غافل کر دیا، اس طریقے سے خشوع ہمارا کم ہوا۔ ایک مرتبہ آپ نے ایسا کیا، ایک مرتبہ اس کی دھاڑی کو دیکھا، نظرہ واحدہ۔ تو ان صلاتی جو کہا، وہ صلاتی سے مراد پوری نماز نہیں بلکہ بعض صلاتی، اور وہ ہے ایک مرتبہ آپ نے ایسا دیکھا۔ تو کوئی بھی نمازی کے سامنے ایسی کوئی تصویر نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایسا نقش و نگار نہیں ہونا چاہیے، کوئی ایسی خوبصورت تحریر نہیں ہونی چاہیے، آئینہ وغیرہ نہیں ہونا چاہیے جس کی طرف آدمی کی توجہ بار بار جائے۔ عام طریقہ سے آج کل مسجدوں میں دیکھتے ہیں ہم کہ جو اوقات صلاۃ بنتا ہے
اور اس کے اندر لال ہرے پیلے رنگوں کا استعمال ہوتا ہے. جی جمعہ کی نماز تو ظہر کی نماز اور اس کا ٹائم ہوتا ہے. آج کل الیکٹرانک بھی ٹائم ٹیبل بنائے ہوئے ہیں, تو نماز کے اوقات کے نام جو ہے وہ الگ ہے, ٹائم الگ ہے, اور پھر اس کے اندر جو ٹائم ابھرتا ہے اس کا کلر الگ ہے, بہت ہی وہ جاذب ہوتا ہے. تو قبلے کی دیوار میں لوگ لگا دیتے ہیں, دائیں لگا دو بائیں لگا دو. اگر کسی کو ٹائم معلوم کرنا ہے تو دائیں بائیں دیوار میں لگا دو, تاکہ قبلے میں کی دیوار پر نہ ہو کہ بار بار اس کی نظر جائے. تو کچھ لوگوں نے تو ہماری اس نصیحت کو مانا. جب میں نے ان سے یہ سب واقعات بیان کیا اور حدیثیں بیان کی, تو اب کچھ لوگ ہیں کہ شاید وہ ان کے کاروں پر جو نہیں رہتی, نہیں ہم نے سیٹنگ کر دی ہے تو اب ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور پھر دائیں بائیں کھڑکیاں ہیں تو ہم اس کو ایڈجسٹ نہیں کر سکتے ہیں, تو یہ سب بہانہ بازی کرتے ہیں. یا اسی طریقے سے محراب بنا دیا بہت خوبصورت, یا اس کے اوپر نقش و نگار والے پتھر لگا دیے. بہت سی جگہوں پر دیکھیے گا آیت کریمہ موٹی حروف میں لکھی ہوئی ہوتی ہے, اور کئی رنگوں سے وہ لکھی جاتی ہے خوبصورت. کچھ توڑا نما حروف ہوتے ہیں, جھاڑی دار ہوتے ہیں. ایسی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس سے نمازی کا خشوع خضوع کم ہوتا ہے. جبکہ خشوع آپ جانتے ہیں کہ قلب کا حضور ہے, دل حاضر ہونا چاہیے, اور بدن کے اندر سکون ہونا چاہیے. غیر ضروری طور پر ہاتھ میں جسم میں حرکت نہیں ہونی چاہیے, نظریں بار بار اٹھے نہیں, دائیں بائیں مڑے نہیں, اللہ کی طرف پوری توجہ ہونی چاہیے. اور اسی وجہ سے خشوع خضوع کو بحال رکھنے کے لیے اہل علم نے کہا ہے کہ آدمی کی نمازی کی نظر سجدے گاہ پر ہونی چاہیے یا اپنے پاؤں پر ہونی چاہیے. تو رکوع وغیرہ کے اندر تو خیر پاؤں میں ہو, لیکن قیام کی حالت میں سجدے کی حالت میں بہتر ہے. اگر کبھی نظر آگے چلی بھی جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن دیر تک دور تک دیکھتے رہنا, اور خاص کر جب سامنے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی ہوں قبلے کی دیوار میں, تو آدمی دیکھ رہا ہوتا ہے, اور گزرنے والی عورتیں بھی ہو سکتی ہیں, کوئی اور چیز بھی ہو سکتی ہے. تو یہ چیزیں انسان کو نماز سے غافل کرتی ہیں, تو ان کا خیال ہونا چاہیے. تو مسجد کے اندر بالعموم اور خاص کر کے قبلے کی دیوار میں ایسا کوئی رنگ نہ ہو, اور ایسی کوئی زیبائش آرائش نہ ہو, یا کچھ ایسی گھڑیاں نصب نہ کی جائے جو لوگوں کے قلب کو متوجہ کرنے والی ہوں. اس کے بعد فرمایا گیا دوسری حدیث جو انسان کو اس کی نماز سے غافل کرتی ہے. نماز میں آسمان کی طرف نظر اٹھانا. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو قبلے سے ہی انحراف ہوتا ہے, کیونکہ قبلہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے بالمقابل ہو, آپ کی نگاہوں کے سامنے, آپ کے چہرے کے سامنے. ہمارا قبلہ یہ سامنے ہے. اگر ہم اوپر دیکھ رہے ہیں تو یہ قبلے سے ایک طرح کا انحراف ہے. اور دوسری کہ وعید سخت ہے, اس لیے حرام عمل ہے یہ نماز کے اندر آسمان کی طرف دیکھنا. چنانچہ روایت ہے, وہ عن جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ رواہ مسلم. فرمایا, اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مسلم کے اندر آئی ہے, لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ. یہاں پر ہے يَرْفَعُونَ أَبْصَارَهُمْ, وہاں عَنْ رَفْعِهِمْ أَبْصَارَهُمْ عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ. عِنْدَ الدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ, نماز کے اندر جب دعائیہ کلمات آگے اہدنا الصراط المستقیم, تو آسمان کی طرف لے گئے. جی, یا رکوع میں دعا کر رہے ہیں تو اٹھا لیا آسمان کو, یا رکوع سے اٹھتے وقت آسمان کی طرف دیکھنے لگے. کہا کہ ضرور لوگ رک جائیں نماز میں دعا کرنے کے وقت میں آسمان کی طرف. جب نماز میں دعائیہ کلمات آئے تو آسمان کی طرف نظر اٹھانے سے ضرور رک جائیں. لام تاکید کا ہے, نون تاکید کا ہے, اور لام مفتوحہ سے پہلے جملہ قسمیہ محذوف ہوتا ہے, تو تین تاکید. ضرور واللہ لوگ رک جائیں اپنی نظروں کو آسمان کی طرف اٹھانے سے نماز میں, یا نماز میں خاص اس مقام پر جہاں دعائیہ کلمات وہ پڑھ رہے ہوں یا پڑھتا ہو نمازی, ورنہ ایسا ہوگا کہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی, یعنی ان کی آنکھوں کو بے نور کر دیا جائے گا. سخت وعید. اسی لیے عمل حرام ہے, کیونکہ جس پر وعید آ جائے وہ عمل حرام ہے. تو نماز میں چاہے قیام کی حالت ہو, یا رکوع سے اٹھنے کی حالت ہو, یا کوئی اور تحیات وغیرہ میں دعا کی حالت ہو, تو دعا کے وقت میں نماز کی حالت میں اندرون صلاۃ نظر کو اٹھانا عمل حرام ہے, حرمت کے لیے, کیونکہ وعید ہے, اور وعید جو ہوتی ہے وہ حرام عمل پر ہوتی ہے. جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ما بال اقوام, یہ بھی حدیث بخاری کی انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے, ما بال اقوام یرفعون, لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اپنی نمازوں کے اندر. ضرور اس سے رک جائے, ورنہ ان کی نگاہیں اچک لی جائیں گی, ان کی نگاہیں بے نور کر دی جائیں گی. جی, لیکن اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص نظر اٹھاتا ہے آسمان کی طرف
تو جمہور اہل علم نے کہا کہ نماز باطل نہیں ہوگی، البتہ یہ عمل اس کا حرام ہے، اور ابن حزم ظاہری نے کہا کہ باطل ہو جائے گی، کیونکہ جس عمل سے ممانعت ہو، نہیں کی گئی ہو، منع کیا گیا ہو، یہ فساد کی دلیل ہے۔ لیکن بہرحال اہل علم نے کہا کہ مکروہ عمل ہے، کیونکہ خوشبو جاتا رہتا ہے، خوشبو جاتا رہتا ہے، اس لیے نظر پست ہونی چاہیے اور محل سجود کو وہ دیکھے، کیونکہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا سرگوشی کر رہا ہے، لہذا سر کو جھکا کے رکھے زمین کی طرف۔ جی، اب نماز کے باہر، نماز کی حالت میں سے باہر کی حالت ہو اور آدمی اگر دعا کر رہا ہو تو کیا آسمان کی طرف اٹھا سکتا ہے نظر یا نہیں اٹھا سکتا ہے؟ اکثر اہل علم نے اجازت دی ہے، لیکن بعض اہل علم نے کہا ہے کہ نہیں، اس میں بھی نماز کا قبلہ ہی دعاؤں کا قبلہ ہے، نماز کا قبلہ ہی دعا کا قبلہ ہے۔ جب نماز جیسی اہم عبادت کے لیے ہم قبلہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، کعبہ کی طرف، تو دعا کے اندر بھی یہی ہونا چاہیے۔ ویسے اگر نماز کے باہر اگر آدمی اٹھاتا ہے تو یہ وعید اس کے لیے نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ دعا میں نماز سے باہر بھی اگر آدمی دعا کرے تو اپنی نظر کو قبلہ ہی کی طرف رکھے، آسمان کی طرف نہ اٹھائے، کیونکہ جو نماز کا قبلہ ہے وہی دعا کا قبلہ ہے۔ ایک تو یہ کہ دعا کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، یا سلف امت کا عمل نہیں رہا، یا ان سے یہ قول ثابت نہیں ہے صحابہ سے کہ انہوں نے دعا کی حالت میں آسمان کی طرف نظر اٹھائی ہو، یہ عمل دلیل سے خالی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ جب بھی کبھی آپ کسی خاص موقع پر دعا کرتے تھے، استقبل القبلۃ ودعا، قبلہ کا استقبال کرتے اور دعا فرماتے، جیسے کہ صلاۃ الاستسقاء میں عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے مصلی کی طرف، مصلی العید کی طرف، اور استسقاء کی دعا کرنے کے لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی قبلہ کی طرف استقبال کر کے۔ اور قبلہ اصل میں وہ ہوتا ہے جو عبادت گزار کے چہرے کے سامنے، جیسے کعبہ، تو کعبہ جس طریقے سے نماز میں ہمارا قبلہ ہے، ذکر و دعا کے اندر، اور جانور کو بھی ہم ذبح کرتے تو کیا کہا گیا کہ بہتر یہ کہ اس کو قبلہ رخ لٹایا جائے اور تب دعا پڑھی جائے۔ قبلہ وہ نہیں ہے جس کی طرف نظر اٹھائی جائے، قبلہ وہ ہے جس کی طرف آدمی کی توجہ ہو، جس کی طرف چہرہ ہو انسان کا، نہ یہ کہ جس کی طرف نظر اٹھائی جائے، وہ قبلہ نہیں ہوتا۔ بہرحال مصلی چاہے امام ہو یا منفرد ہو یا مقتدی ہو، اس کو چاہیے کہ موضع سجدہ کو دیکھے، اگر کبھی نظر آگے بڑھ گئی تو پھر فوراً ہی اس کو پلٹنا چاہیے تاکہ اپنے خشوع کو باقی رکھ سکے۔ اس کے بعد وہی حدیث جو ہم نے پہلے شروع میں ذکر کی تھی کہ صاحب اگر اذا قدم العشاء، اگر عشاء پیش کر دیا گیا ہے، مغرب سے پہلے کا کھانا، اور اذان مغرب کی ہو گئی ہے، جماعت بھی شروع ہے، لیکن آدمی کی حاجت ابھی پوری نہیں ہے، کھانے میں اس کی رغبت باقی ہے تو کھانا کھا لے، اگر کبھی جماعت چھوٹ بھی جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو عادت نہ بنائے، اپنے کھانے کی ترتیب ایسی کرے کہ نماز با جماعت سے اس کے میں حاضری اس کی یقینی ہو سکے۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی کہیں باہر سے آیا تو اچانک سے اس کو بھوک تیز لگی ہوئی ہے تو کھانے بیٹھ گیا، اور کھانا بھی کچھ اتنا اس کو کھانا ہے کہ جس میں اس کی جماعت کے فوت ہونے کا خطرہ ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن عادت نہیں بنائے، تو اپنا وقت کو اپنے وقت کی ترتیب ایسی کرے کہ جس میں اس کا کھانا جماعت سے متصادم نہ ہو، یا جماعت کے وقت میں کھانے کی نوبت پیش نہ آئے۔ بہرحال یہ حدیث ہے، مسلم ہی کے اندر حدیث ہے، وَلَهُ، مسلم ہی کی حدیث جو ہم نے پہلے پڑھی تھی وہی حدیث ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا صلاة بحضرت طعام ولا هو يدافعه الاخبثان۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا فرماتے ہوئے لا صلاة بحضرت الطعام، نماز نہیں ہے جب کھانا حاضر ہو، کھانا حاضر ہے، پکا ہوا ہے کھانا، اور کھانے والے کی ایک ضرورت اور بھی بتائیے، ایک شرط اور بڑھ رہی کہ کھانے والے کو حاجت بھی ہو، نماز ادھر کھڑی ہے، کھانا بھی موجود ہے اور کھانے کی حاجت بھی ہے، لیکن ابھی کھانے کی حاجت تو ہے، بھوک تو لگی ہوئی ہے، لیکن کھانا پکا نہیں ہے، ابھی تیار کیا جائے گا، وقت لگے گا، تو اس آدمی کو چاہیے کہ نماز ہو جائے، کیونکہ اگر ایسے بھی انتظار کرے گا تو نہ بھوک جائے گی اور نماز بھی چھوٹے گی، جماعت بھی جائے گی۔ تو لیکن یہ حکم ہے کب؟ جب کھانا موجود ہو، سامنے ہو موجود، اور بھوک بھی تیز لگی ہو، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشوع خضوع کو قائم رکھنے کے لیے جو نماز کی روح ہے کہ بھائی پہلے کھانا اس کے بعد نماز، کھانا جب حاضر ہو، اور دوسری شرط کہ حاجت بھی شدید ہو تو نماز نہیں ہے، پہلے کھانا کھاؤ، اور نہ اس حالت میں نماز ہے جب کہ آدمی کو پیشاب اور پیخانے کی حاجت دھکے دے رہی ہو، یعنی نکلنے پہ مجبور کر رہی ہو کہ تم جس کام میں ہو اس کو چھوڑو، پہلے جاؤ، پیشاب زور کا آ رہا ہے، پیخانے کی حاجت شدید ہے،
تو مسجد میں ہو تو یا کہیں کسی کام میں ہو فوراً ہی اس کو لیٹرین کی حاجت ہے، اور تو اگر ایسی یہ کیفیت ہے تو بہرحال ظاہر ہے کہ صاحب نماز کا وقت بھی اگر جا رہا ہے تو یہ تو نہیں کہا جائے گا کہ پیشاب کو زبردستی روکے اور پخانہ کو روکے اور اس کے بعد نماز پڑھے. ظاہر ہے کہ وہ پوری نماز میں اس کا قلب مشوش ہوگا اور دماغ اس کا الجھا ہوا رہے گا، خشوع خضوع ہو ہی نہیں سکتا. اور اسی طریقے سے اگر کھانا موجود ہے اور تیز بھوک لگی ہوئی ہے تو بھی اس کو اپنی نماز پڑھ لینی چاہیے. جن لوگوں نے کہا کہ نماز کے اوقات کی رعایت کرتے ہوئے کہ کہیں نماز قضا نہ ہو جائے، جسے جمہور کہتے ہیں کہ نماز پڑھو بھائی، کھانا بعد میں کھا لینا، تکلیف کو کر لو، پیشاب پہ کھانا کو روک لو. جی اب بعضوں نے کہا کہ صاحب چلو بغیر خشوع خضوع کی نماز اگر بھی ہوتی ہے تو پڑھ لو وقت کی رعایت کرتے ہوئے، اب بعد میں خشوع خضوع لانے کے لیے دوبارہ پلٹا لوگے. یہ سب اقوال ایسے ہی ہیں بلا دلیل کے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نماز کھانا موجود ہو اور کھانے کی حاجت بھی ہو، کیونکہ اس کو حاجت سے بھی جوڑیے یہ، کیونکہ اگر حاجت نہیں ہے، بھوک نہیں ہے، تو پھر آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں فطرت اور عقل کی دلیل ہے کہ جاؤ پہلے نماز پڑھو گئی. تو اگر کھانا موجود ہے، کھانے کی حاجت بھی شدید ہے، پیشاب پیخانے کی حاجت شدید ہے، اس کو روک نہیں سکتے آپ، تو پھر آپ ایسی حالت میں نماز مت پڑھیے، ورنہ بالکل ہی نماز بے روح ہوگی. اور یہ کہنا کہ صاحب نماز کی رعایت کرتے ہوئے، وقت کی رعایت کرتے ہوئے آدمی کو پڑھ لینا چاہیے اور بعد میں اس کو وہ دہرا دے، یہ بات بالکل غلط ہے. اسی طریقے سے نماز کے اندر شیطان خاص طریقے سے لوگوں کے اندر سستی اور کاہلی پیدا کرتا ہے، اور سستی کاہلی کی علامت ہوتی ہے کہ جموائی آتی ہے، منہ کھلتا ہے اور بالکل حلق تک آدمی دیکھتا ہے. تو ایسے وقت میں ہم جانتے ہی ہیں کہ آداب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نے جو ادب سکھلایا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی جمائی کو یا جموائی کو شدت کے ساتھ روکے، پورے طریقے سے ہاتھ کو بند کر لے. بہتر ہے کہ بائیں ہاتھ سے منہ کو پکڑے. جی کیونکہ جب یہ عمل شیطانی ہے تو اس کو دفع کرنے کے لیے، گندگی کو دفع کرنے کے لیے، شیطانی عمل کو دفع کرنے کے لیے بائیں ہاتھ کا استعمال ہونا چاہیے. جی اور کیونکہ بہت قریب منظر ہوتا ہے، ایک اب جموائی آتی ہے تو ایک منہ کا جو جغرافیہ ہے وہ بالکل بدل جاتا ہے، اور اس کے بعد جب منہ پورا کھل جائے اور آدمی ہاتھ سے اس کو نہ چھپائے جی تو پھر وہ حلق تک اور منہ کے اندرونی حصے تک دیکھا جاتا ہے، جو کہ مستقبہ عمل ہے، دیکھا جانا پسند نہیں ہوتا ہے. اور پھر حدیث میں مسلم شریف کی حدیث ہے کہ صاحب شیطان اس کے منہ میں داخل ہوتا ہے، اور بخاری شریف میں حدیث ہے کہ شیطان اس کی اس کیفیت کو دیکھ کر مسکراتا ہے. تو کئی طریقے سے یہ عمل مکروہ ہے. تو آدمی کو چاہیے کہ پوری طاقت سے جموائی کو روکے. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال التصاؤب من الشیطان، یہ جموائی جو ہے یہ شیطان کی جانب سے ہے، جو سستی، غفلت اور بدن میں ڈھیلا پن پیدا کرتا ہے، نیند کو نماز کی حالت پہ غالب کرتا ہے. فَإِذَا تَصَاءَبَ أَحَدُكُمْ، لہٰذا جب بھی تمہیں کسی شخص کو جموائی آئے فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ، تو استطاعت پر اس کو روکنے کی کوشش کریں. جموائی آنے ہی دے دیں، منہ کو سخت طریقے سے پکڑ دیں جی. اور اگر آتی ہے جموائی روکنا اختیار میں نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیں تاکہ منہ کھلے نہیں. فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ. اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ اگر نچلے ہونٹ کو دانت سے اگر آپ نے ایسے دبا دیا جی تو بھی وہ عمل ختم ہو جاتا ہے الحمدللہ. تو یہ جو ہے کیفیت جو ہم نے پڑھی ہے اور الحمدللہ متنوع حدیثیں ہم نے پڑھی، ان سب کا تعلق نماز کے خشوع سے ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم نے نماز کی پابندی کی توفیق عطا کرے، نماز پر پابند کرے، اور جو شواغل یا مصارف یعنی پھرنے والی چیز، موانع جی جو خشوع اور خضوع سے روکنے والی چیز ہے، اور اسی طریقے سے جو دنیا بھر کی جو فکر لے کر کے ہم مسجد میں آتے ہیں تو ان فکروں سے ہم پرے ہٹ کر کے اور سب دماغ سے اور خیالات سے جھٹک کر کے ہم قلب کے ساتھ اور اپنے اعضاء اور جوارح کے ساتھ اور اس کوشش کریں کہ صاحب انگلیاں بھی سیدھی رہے اور پاؤں بھی، اگر آپ کھڑے ہوتے ہیں یا رکوع وغیرہ میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاؤں کی انگلیاں بھی قبلہ کی طرف ہوں، اور سجدہ کریں تو آپ کی انگلیاں بھی جس کو آپ ایسے زمین پہ گاڑتے ہیں، مصلی پہ گاڑتے ہیں، وہ بھی قبلہ کی طرف ہو. تو اس طریقے سے آدمی اپنی نمازوں کی حفاظت کرے اور اپنی نمازوں کے اندر خشوع لائے تاکہ نماز عند اللہ مقبول ہو اور پورے طریقے سے آدمی ثواب سے بہرہ ہو. وباللہ تعالیٰ توفیق. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. انشاءاللہ اگلا درس نئے باب میں ہوگا، باب المساجد، مساجد کے احکام بیان کیے جائیں گے. الحمدللہ رب العالمین. جمائی آنے پر لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا کیسا ہے؟ نہیں ہے، جمائی آنے پر کوئی دعا نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس
یہ سب اوراد وظائف اس موقع پر ثابت نہیں ہے. صرف جو ثابت ہے وہ یہی ہے کہ جب وہی کو پوری طاقت سے روکے اور آنے نہ دیں, منہ کھلنے نہ دیں, اور اگر منہ کھلتا ہو تو پھر منہ پر ہاتھ ڈالیں. مسجد کی دیوار پر یا نماز کے ٹائم ٹیبل بورڈ پر اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنے سامنے لکھا نظر آتا ہے, ایسا کرنا کیسا ہے؟ یہ بھی غلط ہے, بار بار نظر بھی جاتی ہے, اور پھر پیرلل لکھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ بدعتیوں کی ایجاد ہے کہ صاحب اللہ محمد دونوں ایک پلڑے میں ہے, ایک برابر میں ہے, اسی لیے وہ نام لکھتے ہیں. تو کوئی تک نہیں ہے کہ ایک طرف اللہ ایک طرف محمد لکھے, اور قبلے کی دیوار میں تو لکھے ہی نہیں. تو اہل علم نے اس لکھنے کو بھی پسند نہیں کیا ہے کہ آپ ایک طرف اللہ ایک طرف محمد لکھ رہے ہیں, گویا کہ برابر درجے میں آپ اس کو لے کر کے آ رہے ہیں. چھوٹا بچہ ہے 2-3 سال کا, اگر نماز پڑھتے وقت سامنے سے بار بار گزرے تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی حرج نہیں ہے, آپ اس کو روکیں گے بھی تو نہیں رکے گا, اور روکیں گے ہاتھ پکڑ کے اس کو ہٹائیں گے, بغل میں بٹھائیں گے, ہو سکتا ہے چیخے چلائے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. نمازی کے آگے سے اگر بالغ عورت گزرتی ہے, گدھا گزرتا ہے, کتا گزرتا ہے, نماز باطل ہوتی ہے. آدمی کو چاہیے کہ اپنی توجہ رکھے. اگر اشارے سے روک دینا ممکن ہو, بچہ رک جائے, یا اس کا ہاتھ پکڑ کر کے بغل میں کھڑا کر لے, بیٹھا دے, تو ٹھیک ہے. ورنہ اگر وہ بھاگتا دوڑتا ہے تو آپ اپنی نماز کی طرف اپنی اٹینشن کو رکھیے, اپنا اٹینشن نماز کی طرف رکھیے. کچھ بھائی نماز میں شرٹ یا ٹی شرٹ ایسا پہنتے ہیں کہ جب وہ سجدے میں جائے تو کمر کے نیچے کا حصہ ظاہر ہوتا ہے, تو اس کا حکم کیا ہے؟ نماز تو ہو جائے گی, لیکن یہ عمل بہرحال مکروہ ہے, اور شخص کو نماز کے اندر اچھا لباس, ساتھی لباس, ڈھیلا لباس پہن کر کے آنا چاہیے. یا اگر اس طرح کی کیفیت ہے تو پھر وہ انڈر سیٹنگ کرے, ٹی شرٹ نیچے رکھے, اوپر سے پینٹ چڑھائے, پھر اس کو ٹائٹ کرے تاکہ وہ ان کے کمر کا حصہ یا بازو کے ہپ کا حصہ کھل جاتا ہے, سمجھا کہ نہیں, بلکہ دوبر تک کا حصہ کھلنے کا اندیشہ رہتا ہے نعوذ باللہ اگر کمر ڈھیلی ہے تو اگر وہ سب بے ستری ہوگی تو نماز نہیں ہوگی. کسی شخص کے بال بڑے ہو مرد کے, اور وہ سجدے میں جائے اور سجدے میں سے اٹھے تو چہرے پر بال آتے تو اس کو بار بار ٹھیک کرنا پڑتا ہے, ایسا کرنا کیسا ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے, اگر سیدھا کر لے, پیچھے کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر چہرے پر لٹک رہا ہے اور بار بار ایچنگ پیدا کر رہا ہے تو اس کو پیچھے کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. جھاڑنا نہیں ہے, اس کو پیچھے کر دینا ہے, ہٹا دینا. اگر وہ چہرے پر بال لٹک رہا ہوگا, اس کی وجہ سے پریشانی ہے اور بار بار ایچنگ ہو رہی ہے, تو پھر اس بال کو کان کے نیچے لے لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یا اگر اس طرح کی کیفیت ہو تو کوئی اس طرح کی کوئی چیز کلپ وغیرہ ٹائپ کی اگر لگا لے. لیکن یہ ہے کہ بال اتنا ہی ہونا چاہیے جو گردن تک ہونا چاہیے. گردن کے نیچے جو لوگ لے کر کے آتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے. جو آج کل فیشن چلا ہوا ہے, چوٹی باندھتے ہیں اور کمر کے نیچے کمر تک لے کے آتے ہیں, یا آدھی پیٹھ تک بال رکھتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بال جو ہوتا تھا وہ کندھے کو ٹچ کرتا ہوتا تھا. یہ کندھا جو ہے جہاں گردن اور یہ موٹا شولڈر لگتا ہے وہاں تک ہوتا تھا, اور اس طرف سے کان کی لو تک ہوا کرتا تھا. نماز پڑھتے وقت آنکھ بند کرنا کیسا ہے؟ نہیں, آنکھ بند کرنا یہ وظیفہ نہیں ہے, آنکھ کھول کے نماز پڑھنا چاہیے. لیکن کبھی کبھار اگر تدبر میں آیات پر تدبر کرتے وقت اگر آنکھ بند ہو جاتی ہے یا آنکھ آدمی بند کر لیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن آنکھ بند کر کے عبادت کرنا یہ ہمارے یہاں عبادت کا طریقہ نہیں ہے. باقی رہا کہ جو چیز ملہی ہے, جو ہم کو نماز سے غافل کرنے والی چیز ہے, اس چیز کو ہٹانا چاہیے, اور انتظامیہ کو لوگوں کی شکایتوں پر دھیان دینا چاہیے تاکہ لوگوں کی نماز کا خشوع و خضوع برقرار رہے. جہاں نماز پڑھ رہے وہاں پر سامنے آئینہ ہے اور کوئی دوسری جگہ نماز پڑھنے کے لیے اویلیبل نہیں ہے تو کیا کیا جائے؟ آپ تو نظر نیچی کر کے پڑھیں, یا پھر یہ ہے کہ آئینے کے اوپر کوئی پردہ ڈال دے, کوئی کپڑا ڈال دے نماز کے وقت میں, کوئی سادہ سا کپڑا, کوئی بلیک سا کپڑا اس کے اوپر ڈال دے. یا نہیں تو پھر یہ ہے کہ صاحب اپنی نظر کو پست رکھے. لیکن اگر بار بار نظر جا رہی ہے اور آدمی اپنے چہرے کے خط و خال کو دیکھ رہا ہے تو پھر یہ بات صحیح نہیں ہوگی, اور نماز کا خشوع و خضوع جس حد تک کم زیادہ ہوتا رہے گا, جس قدر زیادہ خشوع میں کمی آئے گی, اسی قدر نماز کا ثواب آپ کا کم ہوتا چلا جائے گا.